اللہ پاک آپ کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب فرمائیں، آمین۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوشی نہیں دے سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مومن کسی مصیبت میں اپنے مومن بھائی کو تسلی، مدد دیتا ہے، اس سے تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے گا۔ یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کرو، ان میں سے آپ کے ظرف کی جھلک آتی ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ اگر سچ کا تیر مارنا ضروری ہو جائے تو پہلے اس کی نوک کو شہد میں ضرور ڈبو لیں۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو کسی کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنے دین کو برباد کر ڈالے۔ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ یا رب الکریم ہر بیٹے کا نیک خواب سچا کر دے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجیے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ یہ سب میرے رب کی حکمتیں ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اگر یہ کہنے کی بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا امان رکھتا ہے۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی کے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پر یقین رکھنا۔ لوگ خانہ کعبہ کی فوٹو پوسٹ کر کر اوپر لکھ دیتے ہیں، مسلمان ہو تو شیئر کرو۔ مسجد نبوی کی فوٹو پوسٹ کر کر لکھ دیتے ہیں، مسلمان ہو تو شیئر کرو۔ درود ابراہیمی پوسٹ کر کر لکھ دیتے ہیں، 10 لوگوں کو شیئر کرو، خوشخبری ملے گی۔ ہنسی آتی ہے، کیا فوٹو شیئر کرنے سے ہمارے مسلمانی ثابت ہوتی ہے؟ کیا 10 لوگوں کو شیئر کرنے سے جنت ملتی ہے؟ تو نماز، روزہ، حج پھر کس لیے؟ بس پوسٹ شیئر کرو اور جنت جاؤ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی
شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو رشتہ بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ کبھی خود کو بھی چھان کر دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ سب سے ذلت امیز بھیک منگی ہوئی محبت ہے۔ عبادت صرف جا نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان ہے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اٹھا کر پھینک دے اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پورا کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ بیٹیاں دشمن کی بھی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل کرنا۔ بہت خوبصورت ہے یہ دنیا، اسے نفرت کے دھندلے رنگوں سے خراب نہیں کرو۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانی پڑتی ہے، بڑھاپے میں مانگنی پڑتی ہے۔ سکون کی دولت اللہ کا ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رکھنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ وہ شخص جو آپ سے ناراض ہوتا ہے اور پھر بھی لوٹ کر بغیر کسی مخالف کے آپ سے بول چال شروع کر دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو آپ سے صاف دل سے محبت کرتا ہے۔ ایسے شخص کبھی مت گنوانا اور نہ اسے تکلیف دے کر زخمی کیجیے۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم کر دینا چاہیے، موت کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے
نہ وہ اچھا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو کیا فائدہ؟ اداسی اکثر ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو لوگ احساس رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتا ہے۔ زندگی کی تلخ اذیت ناک تریخ دنوں میں اپنی محبت، توجہ اور فکر کی شمع جلا کر ہماری زندگیوں کو روشن کرنے والے وجود کتنے خاص ہوتے ہیں۔ اپنوں کے دیے گئے دکھ اور تکلیف کے سامنے ہم کتنے ہی کیوں نہ ڈٹ جائیں، مگر کچھ لمحوں کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کے ایک اداسی کا مداوا نہیں کر سکتی۔ ہر چیز بنا مانگے مل جاتی ہے، سوائے ہدایت کے وہ طلب کرنے پر ہی ملتی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتی ہے اور بس اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہوتی ہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ جن مشکلات اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کرمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ اب آپ پہلے جتنے بیوقوف ہیں یا نہیں۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ باخدا میں تعلق نہیں توڑتی، بس انداز تکلم بدل لیتی ہوں۔ دل کی الجھنیں نکال دے مولا، ہماری مشکل ٹال دے مولا، ہماری مشکلیں ٹال دے مولا۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔